جب آپ تاریخ اٹھاتے ہیں مغرب کی یا ویسٹرن ورلڈ کو اسٹڈی کرتے ہیں، وہ بھی بڑے متعصب تھے اپنے دین کے اعتبار سے. میں مختلف مجالس میں مثال دے رہا ہوں. اوشو کی یہ ایک نیا نظریے والا شخص پیدا ہوا تھا جس نے بڑی بے حیائی 80s میں 90s میں کئی جوانوں کو یونیورسٹیز میں اس بندے نے گمراہ کیا. جب یہ امریکہ گیا تھا اور امریکہ میں جا کر شہوت کے لیے اس کا اپنا نظریہ تھا. یہ بولتا تھا جس طرح پانی بدن کی ضرورت ہے، کھانا بدن کی ضرورت ہے، شہوت بھی بدن کی ضرورت ہے، تو جب پانی تم ہر جگہ سے پیتے ہو، کھانا تم ہر جگہ سے کھا لیتے ہو، تو شہوت پورا کرنے کے لیے یہ قید و بند کیسے الیاذ باللہ. تو شہوت بھی کھانے کی طرح ہے، انسان کو جب جہاں دل کرے شہوت کو پورا کرے. وہ کسی رشتے کا قائل نہیں تھا، نہ ماں کا، نہ بہن کا، نہ پھوپھیوں کا، نہ محارم کا. مطلب اس کی نگاہ میں ہر کسی سے نکاح جائز تھا، جس کے ساتھ بھی انسان نکاح کرے کوئی مسئلہ نہیں ہے. اور اس فکر نے اس زمانے میں کئی لوگوں کو گمراہ کیا. جب یہ یو ایس اے گیا، امریکہ گیا، بی بی مریم کی بات آئی کہ بغیر شوہر کے اعجاز الہی سے اللہ نے ان کو بیٹا دیا، تو اس بدبخت نے جناب مریم پہ الیاذ باللہ زنا کی تہمت لگائی. حالانکہ یہی تہمت یہودیوں نے بھی بی بی مریم پہ لگائی تھی. لیکن اس زمانے کا مسیحی معاشرہ اپنے مقدسات، اپنے شعائر کا اتنا احترام کرتا تھا، انہوں نے اس بندے کو امریکہ میں بین کر دیا. لیکن اتنی چالاکی سے ایک لوبی جس کو زائنسٹ بولا جاتا ہے، جن کا مقصد یہی ہے کہ معاشروں سے دین اور دین کے اقدار کو ختم کیا جائے. اب یہ لوبی کس کو استعمال کرتی ہے؟ سب سے زیادہ یہ لوبی استعمال کرتی ہے سیاستدانوں کو، میڈیا والوں کو، ڈرامے والوں کو، فلم والوں کو. کیونکہ اس وقت آپ کے معاشرے میں اگر کوئی سوچ دے رہا ہے، کوئی کلچر بنا رہا ہے، کوئی فرہنگ بنا رہا ہے، تو وہ کون ہے؟ رہبر معظم کہتے ہیں یہ زمانہ ہارڈ وار کا زمانہ نہیں ہے، یہ سافٹ وار کا زمانہ ہے. پہلے جنگ ہوتی تھی، سخت جنگ، ہتھیاروں کی جنگ. اب ہتھیاروں کی جنگ ختم ہو گئی ہے، اب سافٹ وار ہے. نرم طریقے سے تمہارے اندر، تمہارے ثقافتی الغار کے ذریعے سے، افکار کے ذریعے سے، غلط لوگوں کے ذریعے سے تمہاری فکر کو، تمہارے دین کو، تمہارے ایمان کو چرا بھی لیا جائے گا اور تجھے پتہ بھی نہیں چلے گا. جس طرح ہم اپنے عشرے میں کہہ رہے ہیں کہ جہالت کے لشکری اور عقل کے لشکری، اسی طرح فزیکل اس دنیا میں کچھ لوگ شیطان کے سپاہی ہیں، کچھ لوگ اللہ کے سپاہی ہیں. جو تبلیغ دین میں مشغول ہیں وہ اللہ کے سپاہی ہیں، جو بقاء دین کے لیے لڑ رہے ہیں وہ اللہ کے سپاہی ہیں. لیکن یہ ناچنے والے، یہ گانے والے، یہ بے حیائی، یہ بے اوریانی پھیلانے والے، یہ نمائندگان شیطان ہیں. لیکن بے حیائی اپنی جگہ پہ. معاشرہ کتنا بے حیا ہو جائے، لیکن اگر معاشرے میں مصطفیٰ کا احترام ہے، اگر معاشرے میں قرآن کا احترام ہے، اگر معاشرے میں مولا حسین کا احترام ہے، اگر معاشرے میں مجلس کا احترام ہے، جب احترام ہوگا تو مجلس میں آئے گا. جب آئے گا تو اس کے اندر اقدار دین کیا ہوں گے؟ پیدا ہوں گے. کہ پورا سال شیطان محنت کرتا ہے، 2 مہینے میں حسین کی مجلسیں اس کی محنت پہ پانی پھیر دیتی ہیں. یہ 2 مہینے جو مجالس ہیں، آپ کے جوانوں کے سافٹ ویئر امام حسین اپڈیٹ کرتے ہیں. جو وائرسز جوانوں نسلوں کے ذہنوں میں ڈالے جاتے ہیں، قال قال رسول اللہ، قال جعفر الصادق، قال علی بن ابی طالب، یہ فرامین اہل بیت سن سن کے ان کے ذہنوں کی صفائی کی جاتی ہے. اب انہوں نے کیا کیا؟ ایک واقعہ کروایا جاتا ہے، پھر ایک شدید ری ایکشن آتا ہے سوسائٹی سے کہ اس نے غلط کیا ہے، لیکن بیج تو بو دیا نا، جڑ تو ڈال دی. اس نے بات کر دی، بات لوگوں کے ذہنوں تک آئی. اب یہ ذہن اگر اس کا ہادی، اس کی عقل صحیح نہیں ہے تو اس ذہن کو ہر بندہ جب غلط پانی دے گا، اس کی فصل کو کیا کر دے گا؟ خراب کر دے گا. پھر انہوں نے ہالی ووڈ میں فور دا فرسٹ ٹائم حضرت عیسیٰ جیزس کے خلاف فلم بنائی. اتنے لوگ سنیما میں گئے، کلیسا کے پادریوں نے جلوس نکالے، یہ آپ نے کیا کیا ہے، لیکن انہوں نے کسی کی نہیں سنی. میں ہر جوان کو کہتا ہوں، آج اگر شیطان کا کوئی نبی ہے تو وہ سنیما ہے. اللہ کے بھی نبی ہیں، شیطان کے بھی نبی ہیں. اللہ کے بھی رسول ہیں، شیطان کے بھی اپنے رسول ہیں. اس وقت شیطان کا سب سے بڑا رسول اگر نبی، اس کی خبر دینے والا اگر کوئی بندہ ہے، یہ میڈیا ہے. مطلب اسے یوز کیا جاتا ہے. میڈیا کو اچھے طریقے سے بھی یوز کر سکتے ہو، لیکن 99% جو میڈیا کا یوز ہے ڈراموں کی صورت میں، سوشل میڈیا کی بات نہیں کر رہا، فلم انڈسٹری کی صورت میں، اس میں شیطان کے نمائندگان ہیں. شہوت اپنے عروج پر، غضب اپنے عروج پر، غصہ اپنے عروج پر، یہ ساری فلموں میں ہوتا ہے. حضرت عیسیٰ کے خلاف فلم بنائی، جس فلم میں حضرت عیسیٰ سے الیاذ باللہ ایک بدکارہ عورت تھی، اور دکھایا حضرت عیسیٰ نقل کفر نہ ہو، اس کے ساتھ بدفعلی میں مبتلا ہے. کرسچن سوسائٹی میں یہ فلم چل رہی ہے. آج میں بولوں گا حضرت رسول کے خلاف اگر کوئی مووی بنائی جائے اور مسلم سوسائٹی میں چلائی جائے، اس کا کانسیپٹ بھی نہیں ہے ہمارے ذہنوں میں، تصور بھی نہیں ہے. آپ کیا سمجھتے ہو اگر آپ کے ذہن میں تصور نہیں ہے تو کیا وہ تصور بنا نہیں سکتا؟ وہ کہتا ہے تصور بنانے میں کیا ہے؟ یوسوس فی صدور الناس، کئی ایسے کام ہیں آپ کرتے نہیں ہو پر آپ کے ذہن میں ضرور آتے ہیں.
کئی ایسے گناہ ہیں آپ کرتے نہیں ہو پر آپ کے ذہن میں ضرور آتے ہیں، ضرورت نہیں ہوتی اس کو ظاہر کرنے کی۔ اس کا کام ہے لوگوں کے ذہنوں میں پڑے ہوئے وسوسوں کو سینما کی چادر پر، سینما کے پردے پہ لائے۔ جو آپ سوچتے ہو نا گندا وہ دکھاتا ہے، جو خرافات آپ کے ذہن میں وہ خرافات پردے پہ لاتا ہے۔ تھوڑا سا ریئیکشن آیا، پھر دوسری فلم بنائی، پھر حضرت سلیمان کے خلاف، پھر حضرت داؤد کے خلاف۔ اتنی غلاظت انبیاء اللہ کے خلاف، توریت میں تو پہلے سے غلاظت بھری ہوئی ہے نا، حضرت داؤد حضرت سلیمان کے خلاف، کہ داؤد نے اللہ کے ساتھ کشتی کی، سلیمان علیاذ باللہ کسی لڑکی پہ علیاذ باللہ عاشق ہو گئے، ایک سپاہی تھا اس سپاہی کو مروا دیا۔ مطلب پوری نسل انبیاء کو خراب کرنے کی کوشش کری گئی۔ ہر معاشرے میں علماء کا احترام ہوتا ہے، یہ آپ کو ہنٹس دے رہا ہوں تاکہ آپ سمجھیں۔ جب معاشرے میں علماء کی بے عزتی، بے وقاری، بے احترامی کروائی جاتی ہے، یا بعض اوقات بڑے سلجھے ہوئے لوگ یہ کام کرتے ہیں جس سے شیعہ قوم کو پاکستان میں بڑا نقصان ہوا، اس ٹاپک میں 8-9 محرم کو بات کروں گا۔ جب عزت معاشرے میں عالم کی ختم ہو جاتی ہے، دین کی ویلیو بھی ختم ہو جاتی ہے۔ پادریوں کے خلاف فلمیں بنائی گئیں، کلیساؤں کے خلاف فلمیں بنائی گئیں۔ آج آپ ویسٹرن کلچر میں جاتے ہیں، بائبل کا کوئی احترام نہیں، کلیسا کا کوئی احترام نہیں، پادریوں کا کوئی احترام نہیں، کیونکہ انہوں نے دکھا دکھا کر لوگوں کے اندر سے ایک قبیح فعل کو نارملائز کر دیا کہ فرمایا آخری زمانے میں قبیح کو کبھی نہیں سمجھا جائے گا۔ آپ کے سامنے کوئی مثلاً خدا نخواستہ گالی دے، آپ پہلی بار بہت برا مانیں گے، دوبارہ گالی دے گا، تیسری بار گالی دے گا، 4 5 6 7 8 بار دے گا، آپ کے لیے وہ معاملہ نارمل ہو جائے گا۔ پہلی بار آپ کا بچہ آپ کے سامنے سگریٹ پی، آپ کو برا لگے گا، لیکن 10 بار اگر یہ کام کرے نارمل ہو جائے گا۔ فور دا فرسٹ ٹائم اگر کوئی خاتون ٹی وی پر آئے اور دوپٹہ نہ پہنے یا کچھ لباس گندا پہنے، آپ کو برا لگے گا۔ بھئی پاکستان ہے، اسلامی ملک ہے، اسلامی موویز میں ایسا گانا آ گیا، برا لگے گا۔ 1 بار دکھائیں گے، 2 بار دکھائیں گے، 3 بار دکھائیں گے، 4 بار دکھائیں گے، اب نارملائز ہو جائے گا۔ پہلے ایک آدمی کراچی میں مرتا تھا، وہ ایک آدمی مر گیا، پھر 2، پھر 3، پھر 7، پھر ایک نوبت کراچی میں یہ آ گئی کہ 9 لوگ ڈیلی مر رہے تھے، اور کراچی والا لاہور جاتا تھا، لاہور والے کہتے تھے آپ کے شہر میں ڈیلی 9 لوگ مرتے ہیں۔ ہم نے یہ کون سی بڑی بات ہے، تو ہمارے لیے تو روٹین بن گئی ہے۔ اتنا معاشرے میں برائی کو انجام دو کہ برائی نہ لگے، کبھی نہ لگے، کبھی کو نارملائز بناؤ۔ تبھی سختی سے منع کیا گیا اگر تم نے کسی کا عیب دیکھا بھی ہے نقل نہ کرو۔ نقل کرنے سے برائی عام ہوتی ہے۔ کسی کو زنا کرتے ہوئے، کسی کو شراب پیتے ہوئے، کسی کو بدکاری کرتے ہوئے دیکھا ہے، نقل نہ کرو، کیونکہ معاشرہ تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ خدا تیرے گناہوں کو چھپاتا ہے، تو بندوں کے گناہوں کو چھپا، وہ ستار العیوب ہے، تو ستار العیوب بن۔ اب انہی ٹیکنیکس میں سے ایک ٹیکنیک یہ ہے کہ مسلمانوں کے شعائر کی بہترامی کی جائے۔ ان کو بھی پتا ہے کہ مسلمان جلوس نکالیں گے، چلو 4 جلوس 5 جلوس، حکمرانوں میں تو ویسے ہی غیرت کا ٹیکہ ہے ہی نہیں، وہ تو کچھ کریں گے نہیں۔ 4 تبلیغی جماعتیں، 4 دیندار لوگ جلوس نکال لیں گے، پھر اپنے آفیسز میں مشغول ہو جائیں گے۔ پہلے کوئی تصور نہیں کر سکتا تھا رسول خدا کا کوئی کارٹون بنائے، بہترامی کرے رسول گرامی کی۔ 1 بار بنایا، 2 بار بنایا، 3 بار بنایا، 4 بار بنایا، اب آپ کے لیے کیا ہوتا جائے گا؟ نارملائز ہوتا جائے گا۔ بچوں کے ذہنوں میں، جوانوں کے ذہن میں آئے گا، اچھا رسول کا کارٹون بنا، مقدس پروری ختم ہوتی جائے گی۔ 1 بار اس کتاب کو جلائیں گے، 2 بار اس کتاب کو جلائیں گے، 3 بار اس کتاب کو جلائیں گے۔ جب یہ کام بار بار ریپیٹ ہوگا تو کیا ہوگا؟ تقدس آپ کی نسلوں کے ذہنوں میں کتاب کا کیا ہو جائے گا؟ ختم ہو جائے گا۔ بھئی کتاب کتاب ہے، کتاب کتاب کی طرح جل گئی تو کیا ہو گیا؟ اور اسی زائنس لوبی نے مسلمانوں کے اندر ایک فرقہ بنایا جو مقدسات کی توہین کرتا تھا۔ ایک ہی جڑ ہے، ایک ہی رگ ہے۔ جس طرح کرسچنز میں پروٹیسٹنٹ کو بنایا گیا، کیتھولک تھے پروٹیسٹنٹ ہو گئے سارے، اکثریت پروٹیسٹنٹ کی ہے۔ پروٹیسٹ اگینسٹ دا لا آف دا گاڈ، اللہ کے قانون کے خلاف پروٹیسٹ کرو۔ یہ فیمنسٹ عورتیں یا فیمنزم کے ماننے والے جب روڈوں پہ نکلتے ہیں، دراصل یہ پروٹیسٹ ہوتا ہے اللہ کے قوانین کے خلاف۔ حجاب کیوں ہے؟ پروٹیسٹ کر رہے ہیں۔ مرد کے 2 حصے، عورت کا 1 حصہ کیوں ہے؟ پروٹیسٹ کر رہے ہیں۔ عورت کی 2 گواہیاں، مرد کی 1 گواہی کیوں ہے؟ پروٹیسٹ کر رہے ہیں۔ اللہ نے کہا کپڑا بدن پہ ڈالو، میں کیوں ڈالوں؟ پروٹیسٹ کر رہا ہوں۔ تو مسلمانوں میں بھی یہ پروٹیسٹنٹ کا گروپ، یہ اب نام کوئی بھی دو، یہ پروٹیسٹنٹ ہے۔ جو قانون پروردگار عالم کے خلاف نکلے، اللہ کے خلاف، ایک مرتبہ حکومت کے خلاف، وزیر اعظم کے خلاف، سسٹم کے خلاف آپ پروٹیسٹ کرتے ہو، کیوں؟ کیونکہ آپ کو اس کی پالیسیاں اچھی نہیں لگتی۔ لیکن اللہ کے خلاف بندہ پروٹیسٹ کرے، اور انہوں نے کیا۔ کرسچنز نے نام بھی رکھا پروٹیسٹنٹ۔ جو کیتھولک کے خلاف، پادریوں کے خلاف انہوں نے پروٹیسٹ کیا۔ آج پوری سوسائٹی دین گریز ہے، دین سے دور ہے۔ اسی طرح آپ کے اندر، آپ کی نسلوں کے اندر
احترام. مسلمانوں کے اندر فرقہ بنایا, امام بارگاہ کا دشمن, علم کا دشمن, تعزیے کا دشمن, پرچم حسین کا دشمن. علم کے نیچے گزرو نکاح باطل ہو جائے گا, حسین کے نام کو دیکھو گے یہ ہو جائے گا, مزارات پہ جاؤ گے یہ ہو جائے گا, نبی کی قبر کی طرف سلام کرو گے تو یہ بدعت. اور یہ ایسا فرقہ, قرآن کی ان کے بھی کوئی عزت و احترام نہیں ہے, پاؤں پہ رکھ کے قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں, سوتے ہیں تو پاؤں نبی کی قبر کی طرف کرتے ہیں. بے ادبی اور بے احترامی جب معاشرے میں پیدا ہوتی ہے, وہ معاشرہ بڑی آسانی سے سیکولر بن جاتا ہے, لبرل بن جاتا ہے. اور آپ نے دیکھا جتنے ایکسٹریمسٹ حکم ان کے تھے, تکفیری فتوے ان کے تھے, اور فوراً اچانک سے وہ معاشرہ کیا بن رہا ہے, ابھی سیکولر بن رہا ہے. یہ مقام تعجب نہیں ہے کہ ایک معاشرہ اتنا ایکسٹریمسٹ کہ ہم کہیں ان سے بڑا کوئی دیندار نہیں ہے, بڑی بڑی داڑیاں, نمازیں, ہاں, اللہ کا نام, توحید کا نام, کعبے کا طواف, اور دن بھر اللہ 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 اللہ, اور اسی معاشرے میں سیکولرزم آ گیا ہے اور بڑی تیزی سے پھیل رہا ہے, اتنی تیزی سے کہ آپ کی سوچ ہے, کنسرٹ ہو رہے ہیں, گانے ہو رہے ہیں, ہاں, ہر چیز ہو رہی ہے, سنیما بن رہے ہیں, اب تو سنا مندر بھی بن رہے ہیں, ہر چیز ہو رہی ہے. کیوں؟ کیونکہ پہلے ان کو بہترام بناؤ. جب یہ نبی کا احترام نہیں کریں گے نا, ہم جیسا ہے, مر چکا ہے, الیاذ باللہ, مردہ ہے, کیا کرو گے اس کی طرف دیکھ کے؟ ادب ختم ہو گیا نا. وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَهِيَ مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ. اگر شعائر خدا کی عزت اور احترام ہے تو تیرے دل میں خوف خدا ہوگا, پھر تو گناہ نہیں کرے گا. ممکن نہیں کوئی عاشق حسین اور گناہ کرے, ممکن نہیں کوئی عاشق علی اور گناہ کی طرف جائے. کوئی سوچ بھی سکتا ہے کہ سلمان گناہ کرے, حبیب گناہ کرے, مالک اشتر گناہ کرے, خمینی گناہ کرے, حسینی گناہ کرے, سوچ بھی نہیں سکتے, کیونکہ من تقوی القلوب. عباس بنے شاعر کے احترام کی وجہ سے. یہ علم پرستی نہیں ہے, یہ لکڑی پرستی نہیں ہے, یہ عزت ہے, نسبت ہے. تو حجر اسود کو چومتا ہے, کیوں چومتا ہے؟ وہ بھی تو پتھر ہے, بندے خدا, نسبت خدا سے. سعی صفا و مروہ کرتا ہے, ان پہاڑیوں میں کیا رکھا ہے؟ ہاجرہ اللہ کی اطاعت کے لیے گئی تھی, اللہ نے کہا اسے یاد کرو, اس نے میرا نام زندہ رکھا, اس کے نام سے میرا نام زندہ ہوگا. حسین نے خدا کا نام زندہ رکھا. تو یہ ایک سازش ہے. آج آپ پروٹیسٹ کریں گے, قرآن جلایا گیا سویڈن میں, اس سے پہلے ڈنمارک میں, لیکن عوام سے زیادہ حکمرانوں کا کام ہے.